ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا ومحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وعلى آلهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بزرگوں اور بھائیوں سامعین کرام، کل میرے دوستوں نے خبر دی تھی کہ کچھ مشغولیت تھی، کس کام میں دیوبند جانے کی تیاری میں مشغولیت تھی، اس وجہ سے بیان نہیں ہوا. یہ بات صحیح نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ کل میری طبیعت ایسی خراب ہو گئی تھی اور بخار ہوا تھا، اور اتنا سخت بخار ہوا تھا کہ میری 4 نمازیں قضا ہو گئی. عصر سے پہلے ضرور تو میں نے پڑھی، پھر اس کے بعد لیٹا تو عصر کا عصر، مغرب، عشاء اور فجر 4 نمازیں قضا ہو گئی. 8 بجے سے میں اٹھا، 8 بجے آنکھ کھلی. اس لیے بیماری کی وجہ سے یہ بیماری یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کورونا نہیں ہے. میں نے آج خون ٹیسٹ کرایا تو رپورٹ یہ آئی کہ یہ نارمل بخار ہے، عام بخار ہے، موسمی بخار ہے، یہ کورونا نہیں ہے. بہرحال آج بھی بیان کرنے کا پروگرام نہیں تھا. میرے ایک دوست ہیں ایران میں، مولی حکمت اللہ سلمہ، ان کا فون آیا تھا. انہوں نے کہا کہ بیان آج مت کرو. میں نے کہا کروں گا آج بیان. ایک بڑے آدمی ہیں کراچی میں، مولانا عبدالرؤف، ان کا فون آیا تھا کہ بیان کرنا ہو تو مختصر بیان کرو. میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، مختصر بیان کروں گا، تفصیلی بیان نہیں کروں گا. اس لیے آج توحید کا مسئلہ اور توحید کے جو متعلقات ہیں ان کا مسئلہ تو پورا ہوا تھا. اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے احکام میں سے خاص طور پر عبادات میں سے نماز کا اہتمام کرو، اور مالیات میں سے جو اللہ نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو. اس کے بعد پھر رسالت کا مسئلہ ہے. فرمایا کہ جو مسلمان مڈل کلاس کے مسلمان، درمیانی قسم کے مسلمان وہ ہے کہ جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان وحیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی ہے. سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ رسالت کا مسئلہ ہے.
رسالت کا حاصل یہی ہے، رسول اللہ کے درمیان میں اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام فرشتوں کے ذریعے سے رسول پر نازل فرماتے ہیں، پھر رسول اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا، جو قرآن نازل ہوا، جو علوم نازل ہوئے، اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب ہدایتیں ایک ہی سرچشمے سے آئی ہوئی ہیں، بس کسی ایک پر ایمان لانا اور دوسروں پر ایمان نہ لانا یہ تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمام انبیاء پر، تمام انبیاء کی کتابوں پر جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی میں مثال دوں، لیکن عمل کرنا ہے جس نبی کا پیریڈ چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، اس پر جو شریعت نازل ہوئی وہی نازل ہوئی، اسی پر عمل کرنا ہے۔ گزشتہ انبیاء پر جو وحیاں نازل ہوئی اس پر ایمان تو لانا ہے، مگر ان کی وحیوں پر عمل نہیں کرنا۔ ان کی وحی میں اور موجودہ نبی کی وحی میں اگر موافقت ہو جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور ایک ہی بات ہے، موجودہ نبی پر ایمان لانا کہو یا گزشتہ نبی پر ایمان لانا کہو۔ اور اگر مخالفت ہو جائے، مثلا پچھلے انبیاء پر 2-3 نمازیں فرض تھی، ہماری شریعت میں 5 نمازیں فرض ہو گئی، لہذا اب ہمیں عمل اپنی شریعت پر کرنا ہے، پچھلی شریعتوں پر عمل کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء پر جو ہدایات آئی ہے، جو وحیاں نازل ہوئی، وہ ایک ہی سرچشمے سے آئی ہیں، اللہ کے یہاں سے وہ سب ہدایتیں آئی ہیں، تو پھر کسی بھی نبی پر عمل کر لے تو کیا حرج ہے؟ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا کہلائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا نہیں کہیں گے، بلکہ جو نبی کا دور شروع ہوا ہے اور جس کا پیریڈ شروع ہوا ہے اس کے احکام پر ہی عمل کرنے سے نجات ہوگی۔ میں اس کی مثال دوں، مدرسوں میں گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے کا استاد ہوتا ہے، بس چوتھے گھنٹے میں جو استاد کا سبق ہے اب اسی سے پڑھنا ہے، اس سے پہلا دوسرا تیسرے گھنٹے میں جو اسباق تھے وہ اساتذہ تھے، وہ بھی اساتذہ تھے، اور ہمارے بھی اساتذہ تھے یا ادارے کے اساتذہ تھے، ان کا احترام بھی کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ادارے کے اساتذہ ہیں۔ لیکن جب چوتھا گھنٹہ شروع ہوا تو اب 3 گھنٹے کے اساتذہ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جس استاد کا زمانہ شروع ہوا ہے اسی سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال دوں میں، ہندوستان میں 200 مرتبہ 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کی ہے۔ انگریزوں نے جب حکومت کی تھی تو انگریزوں کے دور میں بھی پارلیمنٹ تھی، اور پارلیمنٹ میں قوانین بنتے تھے نافذ ہوتے تھے، پھر وہ دوبارہ دوسرا قانون بنتا تھا، نافذ ہوتا تھا۔ آج بھی پارلیمنٹ میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، بس جب یہ قانون منسوخ ہو گیا، اسی جگہ پر دوسرا قانون آ گیا، تو اب پہلے قانون پر عمل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بھی تو پارلیمنٹ کا قانون ہے، وضعی قانون ہے، اور کہ یہ بھی تو ہندوستان کے پارلیمنٹ کا قانون ہے، مگر اب جب وہ منسوخ ہو گیا تب اس پر عمل نہیں کرنا، مگر اسے ماننا ہے۔ گزٹ میں وہ سب قوانین ترتیب وار چھپے ہوئے کہ فلاں سن میں یہ قانون بنا تھا، پھر ختم ہو کر اس کے بعد فلاں سن میں یہ قانون بنا، سب ہے، اور ان سب کو ماننا ہے کہ یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے سارے قوانین ہیں، مگر آج کی پارلیمنٹ نے جو قانون نافذ کیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، تو پہلے قوانین پر عمل کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔
بہرحال نبوت کے تعلق سے یہی ایک نقطہ مجھے بتانا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جب انبیاء، تمام انبیاء برحق ہیں، ان کی کتابیں برحق ہیں، پھر موجودہ نبی ہی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ میں نے سمجھائی کہ سب ایک سرچشمے سے ہدایتیں آئی ہیں، سب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، مگر سب کے زمانے مختلف تھے. لہذا جس کا جب زمانہ تھا اس وقت اس نبی کی ہدایت پر عمل تھا. اب آخری پیغمبر تشریف لائے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. اور آخری پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ ہدایت کی روشنی قیامت تک زمین پر باقی رہنی ضروری ہے، تاکہ بندے نہ کہہ سکیں کہ ہم تو آپ کے دین سے غافل تھے، کیسے عمل کرتے، یہ نہ کہہ سکے. اس لیے آخر تک، اس لیے اللہ تعالی نے اپنا کلام کبھی بھی نازل نہیں کیا، سب اللہ کی کتابیں نازل ہوتی تھی. پھر جب دور آخر آیا اور آخری پیغمبر آئے تو ان پر اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنا کلام نازل کیا. اور اللہ کا کلام ہوا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے ان باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، قرآن کریم کا زبر زیر ادھر سے ادھر کوئی نہیں کر سکا ہے. اسی حال میں قرآن کریم محفوظ چلا رہا ہے جس حال میں نازل ہوا تھا. یہ اللہ نے اپنا کلام کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ قیامت تک باقی رہے. جب قیامت کا بالکل قرب آئے گا تو قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا، لیکن جب تک قیامت نہیں آئی وہاں تک تو قرآن کریم باقی رہے گا. کیونکہ اگر قرآن کریم نہ باقی رہے تو ہدایت کی روشنی کیسے باقی رہے گی؟ اور ہدایت کی روشنی ضروری ہے. یہ قصہ مجھے یاد آیا. ایک مرتبہ میں ملاقات کے لیے گیا. یورپ کا سب سے بڑا پادری تھا یہودیوں کا، اس سے ملاقات کرنے میں گیا. اسے اپوائنٹمنٹ لے کر کے، پروگرام لے کر کے میں گیا تھا. میں نے اس سے چند سوالات کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب آخری مذہب ہے. چلو مان لو کہ آخری مذہب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا دین قیامت تک چلے گا. اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ جو یہودی نسل سے ہے وہی یہودی ہو سکتا ہے، غیر یہودی جو یہودی نسل سے نہیں وہ یہودی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو غیر یہودی ہیں، جو یہودی نسل سے نہیں ہیں، ان کو اللہ کی ہدایت اور روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. صحیح بات یہ ہے کہ یا تو یہ کہو کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تو نبوت رسالت تھی اور تورات تھی یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، عالمگیر ہے، یہ کہو. اور اگر کہتے ہو کہ نسلی ہے، یہ خاص نسل کے لیے یہ یہودیت ہے، تو پھر باقی ساری دنیا کے لیے ہدایت کہاں سے آئے گی، روشنی کہاں سے آئے گی؟ بہرحال اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیے. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سارے انبیاء پر تو ایمان لانا ہے، ان کی وحیوں پر بھی ایمان لانا ہے، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن عمل کرنا ہے اس پیغمبر کی نبوت پر جو جس کا دور پیریڈ شروع ہوا ہے اور جس کا زمانہ شروع ہوا ہے، اس کی نبوت اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے. اس لیے یہ کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مڈل کلاس کے مسلمان ہوئے ہیں جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اور اس وحی پر بھی نازل ہوتی ہے جو اللہ نے آپ سے پہلے نازل کی ہے مختلف انبیاء پر، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد پھر رسالت کے مسئلے کے بعد آخرت کا مسئلہ آتا ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون.
اور وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں. یہ آخرت کیا ہے؟ یہ لمبا مضمون ہے، اس لیے میں اس مضمون کو آج نہیں شروع کر رہا. آج ہمت نہیں ہے. آج نماز تراویح میں نے بیٹھ کر کے پڑھی، اور تراویح پڑھنے کے بعد پھر دست ہو گئے، اور بری طرح سے دست ہوئے، کپڑے بھی خراب ہو گئے. اس لیے آج میں اس مضمون کو شروع نہیں کر رہا. کل دوستوں نے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، لیکن میں نے بات کھول کر بتا دی تاکہ میں آپ حضرات کی دعا کا بھی مستحق بنوں. آپ حضرات دعا دیں گے تبھی تو میری گاڑی چلے گی، ایسے کیسے چلے گی؟ اب اس کے بعد میں سوال شروع کرتا ہوں. ایک دبئی سے فون آیا ہے کہ آپ نے ایک دن کہا تھا کہ چند گناہ ہیں، ان گناہوں سے جو بچے گا ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور وہ گناہ ہیں 7. وہ 7 گناہ میں نے کہا تھا کبھی میں نہیں بیان کر رہا، پھر بیان کروں گا. وہ میں نے اس وقت اس لیے بیان نہیں کیے تھے کہ مجھے حدیث کا متن یاد نہیں تھا. اور اب میں اس کو دبئی سے فون آیا تھا کہ لندن سے ایک فون آیا تھا کہ وہ گناہ کون سے ہیں بتائیں. تو وہ گناہ 7 یہ ہیں، حدیث شریف میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات. وہ 7 گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں ان سے بچو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. اس گناہ کے ساتھ تو کوئی مغفرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر اس کے بعد میں ہے سحر، جادو کرنا یا کروانا، دونوں اس میں آتے ہیں. تیسرا ہے قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسے بندے کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے. مسلمان ہی نہیں، کوئی بھی بندہ ہے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا، یہ تیسرا گناہ ہے. چوتھا ہے اکل الربا، سود کھانا. پانچواں ہے یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ جو سرپرست ہے اس کا، وہ گڑبڑ کرتا ہے اور مختلف طرح سے ہیلوں سے یتیم کا مال کھاتا ہے. تو یتیم کا مال کھانا یہ 5واں گناہ ہے. پھر اس کے بعد 6واں گناہ ہے تولی یوم الزحف، جس دن دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور مڈ پھیر ہو اس دن پیٹ پھیرنا، یہ گناہ ہے، 5واں گناہ ہے. اور آخری گناہ ہے 7واں، وہ پاک دامن ہوتے جو مومن ہیں اور گناہ سے غافل ہیں، یعنی زنا کا ان کے اندر تصور میں بھی زنا نہیں آتا، ان پر زنا کی تہمت لگانا، ایسی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ 7واں گناہ ہے. پہلا گناہ ہے شرک باللہ، دوسرا گناہ ہے سحر، تیسرا گناہ ہے کسی بھی شخص کو جس کا قتل اللہ نے جائز نہیں کیا، قتل کرنا حرام کیا ہے، اس کو قتل کرنا، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جس کا قتل حرام ہے اس کو قتل کرنا. سود کھانا یعنی لینا، اور دینا بھی اسی درجے کا گناہ ہے، کیونکہ جب کوئی دے گا جب کوئی لے کر کھائے گا، لہذا سود لینا اور دینا ایک درجے کے گناہ ہے. اور یتیم کا مال کھانا، یہ عام طور پر جو ولی ہے سرپرست ہے وہ کھائے گا، دوسرا تو کھائے گا تو یہ سرپرست اس کا سر پھوڑے گا، لیکن دوسرا بھی کھا سکتا ہے. لہذا یتیم کا مال کوئی بھی کھائے یہ گناہ ہے. اور جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور مڈ بھیڑ ہو اس وقت میں پیٹ پھیرنا یہ گناہ ہے. اور تیسرا تہمت لگانا ایسی مومن عورت پر جو پاک دامن ہے، جس کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا تصور نہیں آیا، ایسی عورت پر زنا کی تہمت لگانا. یہ میں نے پچھلے سوال کا جو دبئی سے آیا تھا اس سوال کا جواب دیا. اس کے بعد بہت سارے سوال آئے ہیں اور تفصیلی سوال ہیں، اس لیے ان سوالات کو آج نہیں بیان کرتا، ان کو بھی مؤخر کرتا ہوں کل پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.